بھی اللہ میرے سے یہ کام نہ کروائے. ہاں جو ہمارے سے چھوٹا موٹا کوئی کام ہو سکتا ہے وہ ہم ضرور کرتے ہیں، جس کے اندر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی استطاعت دے، اتنا معاملات کرے جس میں ہم لوگوں کے مسائل حل کرنے میں اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں. ابھی میرے سے ذکر کر رہے تھے اکرام بخاری صاحب کہ ابھی یہ جو تقسیم ہو رہی ہے فوڈ آئٹمس کے حوالے سے، اس میں کچھ لوگ رہ گئے ہیں. انہوں نے ذکر کیا کہ 200 لوگ شاید رہ گئے ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ 200 لوگ پورے کر دوں گا. یہ میرے اختیار میں ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا ایز سون ایز پاسبل ضرور کر دوں. اور ڈی جی صاحب نے جیسے کہا کہ یہ کام پہلے ہونا چاہیے تھا، یہ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. یہ رمضان میں نہیں بلکہ رمضان سے پہلے ہونا چاہیے تھا. تو اس کے لیے انشاءاللہ ڈی جی صاحب ہماری خواہش ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں آگے کوئی اس طرح کی استطاعت دیتا ہے تو. اور اصولی طور پہ چونکہ میں ڈائریکٹلی تو ان لوگوں کے ساتھ انوالو نہیں ہوں، نہ یہ مجھے مجبور کرتے ہیں میں آتا ہوں، ورنہ یقین کریں میری خواہش نہیں تھی کہ میں آؤں اور آ کے تقریر کروں یا تصویر بناؤں. میں صرف اس وجہ سے کہ بار بار مجھے فون بھی کرتے ہیں پھر بلاتے ہیں، تو میں نے کہا چلیں. میں ابھی بھی کہیں سے آ رہا تھا، کسی کو دیکھنے گیا تھا ہاسپٹل، وہاں سے نکلا ہوں، تو میں نے کہا چلیں 10 منٹ کے لیے ادھر بھی میں چکر لگا لیتا ہوں. تو بہرحال یہی ساری چیز ہے. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہاں بات میں پوری نہیں کی، ان لوگوں نے کرنا ہوتا ہے، یہ لوگ ذرا اگر آگے استطاعت ہو تو جلدی کر لیا کریں. اور میں بالکل متفق ہوں کہ یہ جلدی اگر ہو جائے تو بہتر ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ سارا سال چلنا چاہیے، یقین کریں میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی استطاعت عطا کرے، لیکن اس کے لیے ریسورسز چاہیے، وسائل چاہیے. ایک اکیلا انسان یا کچھ دوست احباب اگر اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کرتے، میں تو آپ لوگوں کو شاید اس بات کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، میں کوئی چندہ یا لوگوں سے پیسے اکٹھے نہیں کرتا. میں بہت ڈرتا ہوں اس چیز سے. ہاں اگر کوئی مجھے کسی چیز کے لیے کہے تو میں اس کو فیسلٹی پرووائڈ کر سکتا ہوں، اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لے سکتا. کسی کی چیز ہے، میں اس کی ذمہ داری کیسے لوں کہ کل کو میں اس کی ذمہ داری پوری نہ کروں، قیامت کے روز تو وہ میرا گریبان پکڑے گا. تو میں اس کو فیسلٹی پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی آپ خود آ جائیں، ہم آپ کو اپنی جیب سے بھی ہمارا کوئی تھوڑا بہت خرچہ ہوتا ہے تو وہ بھی کر کے آپ کو وہ فیسلٹی پرووائڈ کر سکیں، سامان خریدنے کے اندر، ٹرانسپورٹیشن کے اندر. اور اس طرح کے سلسلے تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ذرا سوچنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے وسائل جو ہیں وہ کتنے محدود ہوں گے. اور ان وسائل کے حوالے سے ہمارے اوپر بہت سارے بوجھ اور پریشرز ہوتے ہیں. اس موقع سے فائدہ اٹھا کے میں بھی دعا کرتا ہوں، ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اول تو کسی کو لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میری تو خواہش ہوتی ہے کہ ایسا کام ہو جس میں لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، خود روزگار اپنا چلیں. کہ آج اگر وہ اپنا کوئی کمانے لگ جائیں اور ان کو ہم کھڑا کریں پیروں کے اوپر، اور کل کو وہی لوگ دینے والے بن جائیں. ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اس حوالے سے میں ضرور الحمدللہ ہم کو ٹیکنیکل لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ ایجوکیشن دیں. اس میں ہم نے کچھ پروگرام بنائے اپنے محدود وسائل کے اندر، ان کو ہم ٹیکنیکل ٹریننگ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنا روزگار خود کمائیں. یہ اسی طرح کی چیزوں کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک شخص کسی سے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں مجبور ہوں اور میرے مسائل ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ چیز ہے، مجھے یاد پڑتا ہے اسی طرح کی حدیث ہے
وہ اس کو بیچو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک کلاڑی دی. اس طرح کی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. اور اس کو کہا کہ آپ جائیں اور جا کے لکڑیاں کاٹیں اور اس کو مارکیٹ میں بیچیں. تو وہی شخص جو ہے وہ اسی انداز میں کام کرنا شروع ہوا اور اس کے بعد وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا. تو یہ ایک سبق ہے کہ ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے. اور آج کل گورنمنٹ کے حوالے سے جو حالات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں. مہنگائی کی صورتحال جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کام کے ساتھ ساتھ آدمی اپنے کوئی چھوٹے موٹے کاروبار یا کوئی اس طرح کا چھوٹا موٹا سٹال لگائے, کوئی اس طریقے سے کام کرے جس سے اس کا اپنا روزگار جو ہے اس میں وہ خود کفیل ہو, جو لوگ کر سکتے ہیں. اور اب تو زمانہ یہ آ گیا ہے کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ایک گھر کے اندر ایک شخص جو ہے وہ کماتا تھا اور باقی سب جو ہے وہ اس میں کام کرنے کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. لیکن آج کل کا زمانہ یہ آ گیا ہے کہ مہنگائی اور معاملات اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اب ہر گھر کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کام کرنا پڑے گا تاکہ وہ اپنے گھر کو گھسیٹ سکیں. بہرحال رمضان کا مہینہ ہے, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خود کفیل کرے اور ہمارے ملک کو مضبوط کرے, ملک کو خوشحال کرے. ذاتی انٹرسٹ اور ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر ملک اور قوم کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. ہمارے لیے بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہمیں دے کہ ہم لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو ہم پورا کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں. ہمارے بھی وسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں, اور جیسے میں نے کہا کہ میں کوئی لوگوں سے چندہ یا اس طریقے سے لوگوں سے پیسے نہیں لیتا, قطعاً نہیں لیتا. کوئی اگر لا کے رکھ بھی تو میں نہیں لیتا ہوں. تو ہوتا ہے یہ این جی او وغیرہ ہوتی ہیں, فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں, یہ لوگوں سے چندے اکٹھے کرتی ہیں, پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں. تو میں ہوں, میری فیملی ہے, میرے بہت ہی قریبی کوئی دوست احباب ہیں, اگر وہ اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جو ان کو 100% مجھ پر ٹرسٹ ہو تو ان کی تھوڑی بہت کنٹریبیوشن آ جائے تو میں نہیں کہہ سکتا. ادروائز ہم انہی وسائل کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس انداز میں کام نہیں کر سک رہے ہیں جس انداز میں اس وقت ملک کو اور ہمارے لوگوں کی ضروریات ہیں. تو یہ ہماری پرابلمز ہیں ہمارے ساتھ. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے دروازے بہت بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں ذریعہ ہی بناتا ہے. میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ یہ ہم کر رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کروا رہا ہے, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہو, میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام کروا رہا ہے اور اس کام کی بس ہمیں یہ فیسلٹی ملی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا گھر دیا ہوا ہے, اچھا پہننے کے لیے دیا ہوا ہے, اچھا چلنے کی سواری دی ہوئی ہے, اخراجات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہوا ہے. تو میں اس سینس سے سوچتا ہوں. بہرحال دعا کریں اور اللہ تعالیٰ اس میں بہتری کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ سے اور بھی لوگوں تک ان کا جو حصہ ہے ان تک پہنچانے میں ہمیں اتنی توفیق ملے کہ ہم ان تک پہنچا سکیں. بہرحال جو کمی بیشیاں ہیں وہ کمی بیشیاں میں نے آپ لوگوں کو بتائی. یہ بہت ساری کمی بیشیاں ہیں اور ان کمی بیشیوں کو نظر انداز کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسائل کو حل کرے اور ہم سب کو عزت احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے ملک کو مضبوط کرے, ہماری قوم کو خوشحال کرے. تو یہ ہے. اور اس کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ, دنیا تو عارضی ہے, اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں سرخرو کرے, اللہ تعالیٰ آخرت میں ہماری مغفرت کرے. اگر ہم آخرت میں کامیاب ہیں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں, آخرت میں بھی کامیاب ہیں. ہم نے اپنی زندگی پھر کامیاب گزاری. اور اگر ہم اس دنیا کے اندر بہت بڑا انسان بھی بن جائیں
کوئی بہت امیر کبیر وزیر اعظم بڑے اپنا منسٹر بھی بن جائیں، لیکن اگر ہماری آخرت رہ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پھر ناکام ہیں. لہذا ہمیں اس کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے. اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ لوگ میرے لیے، میرے خاندان کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جناب سینیٹر طلعت محمود صاحب، وفاقی وزیر طلعت محمود صاحب، میں طلعت محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک ہمارے ساتھ گروپ فوٹو اور اس کے بعد ایک دو چھوٹے چھوٹے ڈرون ہیں. محمود صاحب نے یہ نیکی ہمارے تک پہنچائی ہے. میں آپ لوگوں کو پہلے تو یہ کہوں گا کہ آپ کو جو چیز بھی ملی ہے یہاں سے، آٹا ہے، چاول ہے، دال ہے، اس میں سے کچھ آپ بھی نیکی کریں، اپنے غریب رشتہ دار کو، اپنے ساتھ والے کو کچھ دیں، اس کو پھیلائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی سیدنا جمیع الانبیاء وبارک وسلم. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ، ہم بڑے کمزور اور بڑے کم حیثیت لوگ ہیں. اللہ تیری مخلوق ہیں، بڑے عاجز ہیں، محتاج ہیں، پریشان ہیں، اور تو محتاج اور پریشان نہیں ہے. یا اللہ، ہماری محتاجی اور پریشانی کو دور فرما. طلعت محمود صاحب نے اپنے وسائل سے، اپنے حلال کی کمائی سے، جبکہ دنیا میں تو خود کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دولت کی محبت میں، مال کی محبت میں گرفتار ہے، تو ایسے میں تیرا ایک بندہ وہ اپنے مال میں سے کمزوروں کو دیتا ہے. یا اللہ، ان کے مال میں بہت برکت پیدا فرما، ان کی عمر میں، زندگی میں، عزت میں. اور یا اللہ، میں تیرا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اس ملک کی حکومتوں کے اندر ہمیشہ وہ لوگ آتے ہیں جن کو عوام کا پتہ ہی نہیں ہوتا. کم سے کم اس حکومت میں ایک ایسا آدمی تو ہے جسے ہم جانتے ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ عوامی آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اور اس پوری حکومت کو ان کی نیک نامی کے برکت سے اللہ اس حکومت کو اچھے کام کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، طلعت محمود صاحب کی مال و دولت میں، عمر میں، صحت کی برکت پیدا فرما. ان کے والدین کی جو دنیا سے جا چکے ہیں، یہ جو حیات ہیں، ان سب کی اللہ اس میں رحمت، اپنے رحمت میں ان کو جگہ دے. ان کے زندوں کو بھی بخش دے اور ان کے مردوں کو بھی بخش دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر بنا دے. یا اللہ، ہمارے ملک میں اچھی حکومتیں ہمیں عطا فرما. اللہ، ہمیں اچھا مسلمان بنا، اچھا انسان بنا، اور ہمیں اچھے حکمران عطا فرما. یا اللہ، ہمیں ترقی اور کامیابی عطا فرما. اور یہ جتنے لوگوں کو یہ مال ملا، اللہ ان کے لیے یہ حلال کر، ان کی مال، اس مال میں اتنی برکت کر کہ ان کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں. اللہ، اس رمضان کے ثمرات سے ہمیں فیضیاب کر. یا اللہ، تیرے اس رمضان کا مقصد ہے کہ تقوی اختیار کر لے آدمی. یا اللہ، ہمیں اس رمضان کی برکت سے ہم سب کو متقی بنا دے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. انہیں تصویر بنا لیں گے، تصویر کے بعد